ثواب جملہ مرحومین بالخصوص بانیان مجلس مرحومین سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہم وبالصواب سورتین ہاتین الى ارواح المؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم عجل لولیک الفرج اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات باواز بلند بیمارہ دی شفا واسطے باواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات جملہ مرحومین بالخصوص سید نقیب عباس اور اس دے والدین مرحومین اور حاضرین دے مرحومین دی مغفرت و بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دا سگت آ جانا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آیا پروردگار عالم اس ذکر دی برکت نہ پوریاں فرمائے جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت دے صدقے دور فرمائے مالک ذکر پاک دی برکت نال سنساریاں نو توفیق اطاعت عطا فرمائے شوق عبادت عطا فرمائے
اور توفیق دعا عطا فرمائے۔ سب دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ اللہ دا دین صرف اسلام ہے، توجہ فرما رہے ہو۔ آدم علیہ السلام تو لے کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1.25 نبی جڑا دین اس دنیا چ لے کے آئے، اس دین دا نام اسلام ہے۔ آل رسول نے 12 امامہ نے، دختر پیغمبر نے، بالخصوص امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس دین تے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، اس دین دا نام اسلام۔ اور اللہ دے اس دین نو دل و جان نال قبول کرن والے نو مسلمان آخدے۔ مسلمان ہونا ایک شرف ہے، ایک عزت ہے، ایک بنیاد ہے۔ مسلمان بننا ساڑھے ذمہ، جدو بندہ صحیح مسلمان بن دے تو پھر اللہ دوسری مہربانی یہ کر دے کہ اس دے دل وچ اپنے حبیب دی محبت بھی اتار دیں دے، انہاں دی آل پاک دی محبت بھی اتار دیں دے۔ جدو انہاں ہستیاں دی محبت دل چاہندی اور وہ محبت دا اظہار کرن لگ پوندے تو یہی مسلمان اللہ نو مومن نظر آوندا ہے، صاحب ایمان نظر آوندا ہے۔ انسان دا سب تو قیمتی اثاثہ اس دی زمین نہیں، توجہ فرما رہے ہو، اس دی جائیداد نہیں، اس دی کار کوٹھی نہیں، حتیٰ کہ اس دی اولاد بھی قیمتی اثاثہ نہیں۔ سب تو قیمتی شے ایک مسلمان اور مومن دی اس دا ایمان ہے۔ معافی دینی اگوں ہوں تو ذرا تھوڑا بریکاں تے پیر رکھنا ہے۔ صلوات پڑھ لو باواز بلند بر محمد۔ ہائے کل تائیں تے آئی تے پی ٹی آئی دے مگر آئی تو ہونے مجلس مگر ہو گیا تے کسی نے سنن میں نہیں دین لگا۔ آئی تے گئی ہو گئی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لو باواز بلند بر محمد۔ ایمان کتنا قیمتی ہوندہ ہے۔ بندہ اپنی زمین دے فرد، اپنے بینک دی سٹیٹمنٹ اور اپنے دنیا دے عہدیاں دے کارڈ، ایم پی اے، ایم این اے، صدر، جس عہدے تے بھی کوئی فائز ہے، یہ اگر نال قبر اچ لے جائے، بینک بیلنس بھی دکھائے، زمین دا فرد بھی دکھائے، اپنے عہدے بھی دکھائے، تے پھر فرشتے آکھے میری قبر کھولو، وہ آندے نے اینا شئی نال کھل دی نہیں۔ توجہ فرمائے، اینا شئی نال تیری قبر 1 انچ بھی نہیں کھل دی۔ تے پھر کیڑی شے قیمتی ہے جہدے نال قبر جڑی 2.5 فٹ چیڑی ہوندی تے 6 فٹ لمبی ہوندی ہے تو اتنی کھل جاندی ہے تا حد نظر۔ تے اس واسطے آقا فرماندے نے ایمان او قیمتی دولت ہے، اگر نال لے جائیے قبر نہیں راندی جنت دے باغاں چو باغ ہو جائے۔ سیانے بندے قیمتی شئیں دی حفاظت کر دیں، توجہ فرما رہے ہو، سام کے رکھ دیں۔ جتنی شے قیمتی ہوندی اتنی او دی حفاظت بھی زیادہ ہوندی، اور اس دی حفاظت عقلی فیصلہ ہے کہ قیمتی چیزاں دی حفاظت کری دی۔ اس دا مطلب ہے اگر بندہ سونے چاندی دی حفاظت اس واسطے کردہ ہے کہ قیمتی ہے، صحت دی حفاظت اس واسطے کردہ ہے کہ قیمتی ہے، اولاد دا خیال رکھدہ اس واسطے کہ قیمتی ہے، سب تو قیمتی بندے دا ایمان ہے۔ پھر اے دی حفاظت زیادہ کرنی چاہیے تاکہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ توجہ فرمائی چھے، ایمان دا تعلق دل نال ہوندا ہے اور عمل دا تعلق اعضاء و جوارے نال ہوندا ہے۔ ایمان پہلے عمل بعد وچ، اور ایمان اگر نہ ہوئے تو عمل فائدہ نہیں دیندا۔ توجہ فرما رہے ہو،
یعنی عمل ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। لیکن ایمان دا اظہار بندہ کیویں کر سکتے؟ مولا امیر المومنین کو پوچھا گیا کہ ایمان دا تعلق اگر دل نال ہے تو کیویں پتہ لگے کہ بندے دا ایمان کی ہے؟ تو فرماندے اس دا عمل دسے گا اس دا ایمان کیا ہے۔ ایمان وچ پہلا نمبر ہے اللہ نو مننا، دوسرا نمبر ہے اللہ دے رسول نو مننا، نبی بھی مننا، نبیوں دا سردار بھی مننا، اور آخری نبی مننا۔ اے ایمان دا دوسرا حصہ ہے۔ اور ایمان دا تیسرا حصہ ہے مولا علی علیہ السلام تو لے کے امام مہدی آخر الزمان تک انہاں نو امام مننا، اللہ دا ولی مننا، اور دختر پیغمبر نو معصومہ اور ولیہ مننا۔ اے ایمان دا آخری حصہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اور ایمان نو آسان لفظاں بیان کریے، ایمان ایک دعویٰ ہوندا ہے، عمل اس دعوے دی دلیل ہوندی۔ توجہ فرمائی جی۔ ایمان ایک دعویٰ ہے، عمل اس دعوے دی دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ ایک دعویٰ ہے، علی ولی اللہ ایک دعویٰ ہے۔ اور دنیا کوئی دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس کی مضبوط دلیل نہ ہو۔ تسی لا الہ الا اللہ پڑھیا، ایک دعویٰ کیتا ہے، اعلان کیتا ہے، بندیاں بھی سنیا، خدا بھی سنیا۔ تسی محمد الرسول اللہ پڑھیا، اس نو بندیاں بھی سنیا، خدا بھی سنیا۔ تسی علی ولی اللہ پڑھیا، اس نو بندیاں بھی سنیا، اللہ بھی سنیا۔ اللہ بھی دعوے تو بعد ہی اس ایمان نو قبول کرے گا۔ بندے بھی معافی ضمیر ہر دعوے دی دلیل ویندے نے، اے جڑی گل پیا کردا ہے اے دی کوئی دلیل بھی ہے یا کوئی نہ۔ تو پھر لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کی عبادت ہے، اس دعوے دی بہترین دلیل ہے کہ بندہ 5 وقت دا نمازی ہو جائے۔ ٹلے بولے اولاد کرا چھڑی جے قسم ہے، کوئی نہیں گل دوڑے آڑی ہو۔ نماز تو نہ نسیا کرو، نماز اگر قبول ہوئی تے مجلس بھی اس دا ثواب تاں لبنا جے۔ کیمرہ ریکارڈ پہ کردا ہے، میں کولو نہیں پہ آندا، ذاکر کولو آنکھ جاندے جڑے آندے لا نارا تے جنت تور جا۔ اگر نماز نہ پڑھی ہوئی تے مجلس دا ثواب دوڑے میرے کھاتے چ نہیں جانا۔ کیوں؟ آقا نامدار فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا، نماز دا دھیان رکھیں جے اے قبول ہوئی تے باقی عمل قبول ہونا نہیں جے۔ تے جے اے ہی قبول نہ ہوئی، اچھا بھئی قبول کی دی ہونی جس پڑھنی ہے، تے جس پڑھنی نہیں ہوتی تے پھر ساری قبول ہے نا جی۔ اس دا مطلب ہے کہ ایک شیعہ نو، ایک مومن نو، ایک محب اہل بیت نو اس دنیا تے سب تو پہلے اپنے پہلے دعوے دی مضبوط دلیل بنانی چاہیے، اور وہ مضبوط دلیل ہے 5 وقت دا 5 ٹائم دا نمازی ہونا۔ جے ہن تک نہیں پڑھی تے آج تو بسم اللہ کر لو۔ توجہ فرمائی تاکہ تھوڑے اس دعوے دی مضبوط دلیل بنے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ کیا بہترین انداز وضاحت فرمائی۔ فرماندے لکل شیء وجہ ووجہ دینکم الصلاۃ، ہر چیز دا ایک چہرہ ہوندا ہے، ایک پہچان ہوندی، ہر چیز دی ایک پہچان ہے۔ جنہاں بندے مجھی رکھی ہیں نا جی، انہاں ہر مجھی دی پہچان ہوندی، عام بندیاں نہیں پہچان ہوندی۔ جنہاں بندیاں 100 بکریاں رکھی ہیں انہاں ایک بکری دی پہچان ہوندی۔ ہر چیز دی ایک پہچان ہے۔ جویں آقا فرماندے دنیا پہچان ہی تو ہے، ہر شے دی ایک پہچان ہے۔ مکھنالی دی ایک بکری پہچان ہے، ہر بندے دا شناختی کارڈ اس دی پہچان ہے، باہرلے ملک جائے تے پاسپورٹ اس دی پہچان ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ علاقائی زبان پہچان ہے، یعنی ہر شے دی ایک پہچان ہے۔ فرماندے تھوڑے دین دی پہچان، تھوڑے دین دا چہرہ نماز ہے۔ جے نماز پڑھ دیو تے دیندار ہو، جے نہ پڑھ دے تے پھر دیندار کوئی نہ ہو۔
ماشاء اللہ تھوڑی یہ داد تائید ہے جی جی دیندار بھی نہیں رہندا بندہ بغیر نماز دے توجہ فرما رہے ہو اور عربی چ مسلی آخدے نے نمازی نو توجہ فرما رہے ہو میم سواد لام مسلی یعنی نماز پڑھنے والا توجہ فرما رہے ہو اور دیندار آخدے نے دین والا یہ مطلب ایک شیعہ نو نمازی بھی ہونا چاہیے اس واسطے کہ اس کے پاس اہل بیت کی نماز ہے اس کے پاس رسول اللہ کی نماز ہے اچھا نماز کتنی ضروری ہے اس دے واسطے امام جعفر صادق علیہ السلام دی ایک حدیث اللہم صلی علی محمد وعلی فرماندے نے لا تنالو شفاعتنا من استخف الصلاۃ جس بندے دے نزدیک نماز دی کوئی اہمیت نہیں وہ ساڑی شفاعت تو معروم ہو جائے گا یہ مطلب ہے اہل بیت شفاعت نہیں کرن گے اس بندے دی جیڑا بندہ منکر نماز بھی ہے تے تارک صلاۃ بھی یعنی ایک تے نماز دی اہمیت نہیں سمجھدا تے دوجا پڑھدا بھی نہیں توجہ فرما رہے ہو وہ دا سب تو بڑا نقصان ہے کہ 14 فرماندے نسی وہ دی شفاعت نہیں کرنی یہ مطلب ہے شفاعت واسطے ضروری ہے بندہ اللہ دی بارگاہ جھکدا رہے اور ایسے ہی لطف بڑا دو کمبن دا اس دنیا تے اتنا لطف ہے جس نو بندے باقی بندے محسوس نہیں کردے ایک پڑھنا نماز دا دوجا رونا امام حسین دا تسی رون دا لطف تے لیندے ہو دوان پتہ ہے واقعہ امام حسین علیہ السلام نو رون نال بندہ اپنے آپ نو آسان سوکھا محسوس کرتا ہے ہلکا محسوس کرتا ہے یقین کرو اگر تسی نمازی بھی ہو جاؤ تو تھوڑی مجلس سنندہ دوبالا لطف ہو جائے گا زیادہ لطف ہو جائے گا سرور ود جائے گا اس واسطے کہ یہ نماز در حقیقت اہل بیت کی سب سے پیاری چیز کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مولا امیر المومنین فرمایا اس بندے دے جواب جیسے آکھیا بے یا علی تسی میدان صفین یہ آسمان نالو کی ویندے آؤ جنگ کر دیا اتے ویندے آؤ بندے پوچھے آپ تسی انج حملہ کر دے آؤ پھر اتو ویندے آؤ پھر ایک حملہ کر دیو تو پھر اتو ویندے آؤ تسی کہ جی محسوس نہ کرے من پتہ نہیں لگا تسی اتو کی ویکھدے آؤ تو فرماندے نے میں نماز دے ٹائم دا خیال پیا رکھ دائی کدیوں گزر نہ جائے اور میں جنگی کردہ رہا کہ ٹائم ہوئے اور میں نماز پڑھ اور جو ہی ٹائم ہویا بڑی لطف والی گل جو ہی نماز دا ٹائم ہویا تو میدان جنگ دشمنوں دے سامنے حضرت علی علیہ السلام نے جنگ روک کے نماز شروع کر دی بندے پھر اعتراض کیتا بھی یا علی تسی ماشاءاللہ سارے جنگی فنون تو آگاہ ہو دشمن نو انج موقع تے نہیں دئی دا تسی پھر آ کے خیمے چ پڑھ لینی آئی فرمایا جے نماز نہ پڑھنی ہوندی تے لڑنے دی کیڑی لوڑ آئی میں باہر پڑھ کے پہ دسنا نماز رسول ایسے تھی جیسے علی پڑھ رہا نماز رسول ایسے ماشاءاللہ دختر پیغمبر دی نماز جناب سیدہ دی نماز کیسی نماز ہے آقا زادی مسلح تو جدا کوئی نہ ہوندے اور عبادت اور نماز اور سجدے دا شوق اتنا ہی کہ پیغمبر فرما گئے کہ میری بیٹی جدوں مسلح عبادت تے عبادت واسطے ہوندے تو زمین و آسمان روشن ہو جاتا یعنی اتنی محبت ہے نماز نہ اور امام حسن اور امام حسین دی نماز کیسی امام حسن مجتبہ جدوں نماز واسطے وضو کر دیا تو چہرے دا رنگ زرد ہو جاندے اور کسی پوچھے مولا نماز واسطے وضو اور چہرے دا زرد رنگ کیوں ہوتا ہے فرمایا ایک بڑی عظیم بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے اس لیے اس چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے عظیم مالک کی بارگاہ میں اور مولا امام حسین دی نماز
فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بڑی محبت ہے۔ دیکھو خدا دوانو سارے نو امام حسین علیہ السلام دی زیارت دا شرف عطا فرمائے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت دنیا جو مرکز ہے نا جی، وہ کربلا ہے، جتے سب پہنچ دیں۔ دیکھو مکے صرف مسلمان جاندے، غیر مسلم نہیں جاندے۔ کربلا صرف مسلمان نہیں، انسان بھی جاتے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی واضح فرمایا، یا علی لا یحبک الا مومن، یا حسین لا یحبک الا انسان۔ اے علی تیری محبت کا معیار ایمان ہے، اے حسین تیری محبت کا معیار انسانیت ہے۔ اے علی مومن تو اس سے محبت کرے گا، اے حسین تیری یہ شان ہے کہ جو انسان ہوگا وہ بھی تو اس سے محبت کرے گا۔ تو اس واسطے کربلا اس وقت ساری دنیا مرکز اسلام ہے کہ اس اتنے صرف مسلمان نہیں جاندے، صرف شیعہ سنی نہیں جاندے، بلکہ انسان جاندے۔ اور جو انسان ہوئے گا وہ اپنے آپ نو امام حسین علیہ السلام دا ممنون سمجھے گا، اور امام حسین نو اپنا محسن سمجھے گا، اس واسطے کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے جڑے بندے ذکر امام حسین سنتے ہیں، قسم بخدا اور کچھ ہون یا نہ ہون انسان صحیح ہوندے جے وہ پکے پیٹے۔ اور یقیناً انسان ہونا بھی ایک بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اشرف مخلوق فرشتے نہ رکھے، اشرف مخلوق انسان نہ رکھے۔ تو ہر انسان اشرف مخلوق نہیں، حسینی انسان اشرف مخلوق ہوگا دنیا میں۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام دی نماز نال محبت کتنی آئی؟ میں سمجھنا تھوڑی توجہ میرے واسطے داد ہے۔ اگر تسی میری گل غور نال سنو نا، یہ میری داد بھی ہے، دعا بھی ہے، تے میرے واسطے نیاز بھی یہی ہے۔ پیسے دی کی حیثیت اگر تواڈے جے بندہ نمازی ہو جائے تو میں نے اور کی چاہیے؟ میں نے دسو میں نے کی چاہیے اس دنیا تے؟ اگر میری تقریر نال کوئی بندہ نماز پڑھن لگ پوے تو میں سمجھدا میں اللہ نے دنیا و آخرت دی خیر عطا فرما دے۔ امام حسین علیہ السلام نو نماز نہ کتنی محبت ہے۔ اشقیاء یعنی فوج یزید واقعہ کربلا 9 محرم نو کرنا چاہتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام نو 9 محرم نو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام دا وعدہ ازل تو اس دین واسطے 10 محرم دے، اور رسول اللہ دی پیشین گوئی 10 محرم دی۔ اور اشقیاء 9 محرم نو اس واسطے بھی کرنا چاہتے ہیں، مقابلے بندے تھوڑے کم مکائیے، اور شاید اس واسطے بھی کرنا چاہتے ہوں کہ رسول اللہ دی پیشین گوئی نو غلط ثابت کیتا جائے۔ اگر کل ہوئے تو اسی آکھیں گے کہ 10 محرم نو تو کوئی واقعہ ہویا ہی نہیں۔ اگر رسول اللہ 10 محرم دے حوالے سے کوئی آکھ گئے نہیں تو 10 محرم نو تو کچھ ہویا ہی نہیں، لہذا 9 ہی فرزند رسول نو شہید کر دیتا جائے۔ فوجاں جنگ واسطے صف بندی کر رہی ہیں، اور امام علیہ السلام علم امامت نال انہاں دی اس کوشش نو جانن تو بعد حضرت عباس علمدار نو فرمایا کہ جاؤ عمر سعد کے پاس اور 1 رات کی مہلت لے آؤ۔ 1 رات تھی بھئی، آج نہیں کل۔ اچھا دیکھو، یہ حضرت عباس علمدار نو معصوم ہستیاں نے، یعنی آئمہ اہل بیت نے باب الہوائی آکھیا۔ یہ حضرت عباس دی شان جے۔ باب الہوائی دا معنی ہوندا ہے حاجات پورے ہونے کا دروازہ۔ اس دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ حضرت عباس دا اللہ دے نزدیک وہ مقام ہے، اگر کوئی بندہ خلوص دل نال حضرت عباس دا واسطہ دے تو اللہ ٹال دا نہیں، وہ دعا قبول کردا ہے، دعا قبول کردا ہے۔ اس دے بدلے کیڑی شے دیندا ہے خدا جاندا ہے، توجہ فرمائیں، لیکن اس دی دعا رد نہیں اس واسطے کہ حضرت عباس باب الہواج۔ اچھا خدا حضرت عباس علمدار دا واسطہ کیوں نہیں ٹالدا جبکہ حضرت عباس نہ امام نے نہ نبی نے؟ توجہ فرمائیے، حضرت عباس 12 امامہ چو امام نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں چو نبی بھی نہیں، 313 رسولوں چو رسول بھی نہیں۔ اس دے باوجود اللہ حضرت عباس دا واسطہ کیوں نہیں ٹالدا؟
اس دے باوجود 12 امامہ نے حضرت عباس نو باب العواج کیوں آکیا؟ اس دی وجہ یہ آئی کہ حضرت عباس نے اس سارے سلسلہ کربلا اپنی ایک بھی نہیں منوائی، امام حسین دیاں ساریاں منیا، اور یہ عمل خدا نو حضرت عباس دا اتنا پسند ہے کہ اے عباس اگر تو کچھ نہیں نہ منوایا ہون جیڑا تیرے واسطے نہ منوائے گا میں من جاؤں۔ یہ شان حضرت عباس ہے، یہ اطاعت حضرت عباس ہے۔ اور انہوں نے زیارت نامے اور انہوں نے ذری پاک دے اتے جڑا زیارت نامہ لکھے اس دے اندر بھی الفاظ نے، السلام علیکہ ایوہ العبد الصالح، اے عبد صالح میرا سلام، المطیع لامر مولا ہو، اے وہ ہستی جس نے اپنے امام کی ہر آواز پر لبیک کہی ہے، ہر آواز پر لبیک۔ کس ایک منزل تے بھی حضرت عباس نے نہیں آکیا کہ انج کر لی، حضرت عباس نے ہمیشہ ہی آکیا کہ جو تسی فرمایا انہی ہوئے گا، انہی ہوئے گا۔ یعنی دنیا نو عظمت امامت دسیے کہ امام کو مشورے نہیں دیے جاتے، امام اسے کہتے ہیں جس کا ہر حکم مانا جاتا ہے۔ یا تو حضرت عباس علمدار دا امام حسین علیہ السلام نے یہی مشکل امتحان لیا، سب تو مشکل امتحان آئی سے، طاقتور، بہادر، شجاع، اور اس بھائی نو دشمن کو پہ بھیج دینے مولت لین واسطے۔ ایک کام کسے صحابی نے بھی آنکھ دینا تو جنگاں دے اصول آن، وہ پیغام دیندہ مولت مل جانی سی، یہ جنگاں دے اصول ہوندے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی دی عظمت دسنا چاہیے کہ یہ اتنا تابعدار ہے، اس دے اتنے جذبات ہونے دے باوجود میرا اتنا وفادار ہے کہ جو میں آنکھاں اسی پہ لبیک کہتا ہے۔ فرمایا جاؤ ایک رات کی مولت لے آؤ۔ حضرت عباس چلے اور قدم رک گئے۔ نماز دی اہمیت پہ دستا جے بے شک نہ پڑھے ہے لیکن سنو ضرور، اور میں یقین نہ رکھنا اگر تسی سنن لگ پائے تسی پڑھن بھی لگ پو، تو ان دستا ہی کوئی نہیں۔ سچی گال ہے، میرے تو بعد جنہ ہونا ہے نا انہیں مجلس بنانی، انہیں تو دسنا کچھ نہیں، اور وہ تسیں بنوانی ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ دے تو زیادہ ضروری ہے کہ مجلس چ کچھ لے کے جاؤ۔ میں سمجھنا کہ انہوں دا لیٹ ہونا میرے واسطے غنیمت ہے کہ میں پہ پڑھنا، وہ آ جاندے تو میں کوئی نہ ہی پڑھنا۔ وہ اگے یہی ہوندہ ہے کہ میں وہ سورہ ہی پڑھنا ہوندہ ہے جیسے کسے نہیں ہوندہ، تسی صلوات پڑھو باواز بلا دوارا۔ حضرت عباس علمدار حکم امام سنن تو بعد چل پہ اور پھر رک گئے، اور رک کے پھر واپس آئے کہ مولا جو تسی حکم دیتا ہے میں انہیں ہی جا کے پیغام دے کے مولت لواں گا۔ اگر انہوں نے پوچھا بھی تسی ایک رات دی مولت کیوں لیندے ہو، تو پھر وہ جواب بھی تھوڑا ہی ہونا چاہیے کہ مولت کیوں لینے ہیں، میری طرفوں نہیں ہونا چاہیے۔ میری وفا دا تقاضا یہ ہے کہ میری طرفوں نہیں ہونا چاہیے، اس دی وجہ بھی تھوڑی طرف بیان ہونی چاہیے کہ کل دنیا یہ نہ آکے کہ امام نے حکم دیا تھا اور حضرت عباس نے اس حکم میں اپنی یہ بات کی تھی، فرمایا میری بات آپ کے ہوتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو آپ کا حکم۔ امام حسین کتنا خوش پہ ہوندے، کیسا وفادار بھائی، اتنا بہادر، جری، طاقتور، اور اطاعت کتنی ہے، اتباع کتنی ہے، وفاداری کتنی ہے کہ اپنی طرفوں ایک جملہ بھی نہیں آکھنا چاہتے۔ ہن امام حسین علیہ السلام دے اندر ٹھنڈک پہنچی کہ میرے بھائی نے اس دی وجہ بھی میری ہی دسنا پسند کیتا ہے۔ فرماندے نے میرا بھائی اگر وہ پوچھن کہ ایک رات کی مہلت تم کیوں لیتے ہو، تو میرا بھائی میری طرف سے یہ کہنا کہ میرے مولا حسین نے فرمایا ہے انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، میں ایک پوری رات اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس واسطے میں دونوں گزارش کرتا رہنا، اہل بیت کی سب سے پسندیدہ چیز نماز ہے، سب سے پسندیدہ عمل نماز۔ اور دیکھو امام حسین علیہ السلام نو سجدے نال کتنی محبت ہے۔ 12 امام، رسول اللہ اور دختر پیغمبر، یعنی 14 معصوم،
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ ਹੈ ਸਜਦਾ। रसूलुल्लाह दुनिया ते आए सब तो पहले सजदा, मौला अमीरुल मोमिनीन दुनिया ते आए सब तो पहले सजदा, जनाब सजदा दुनिया ते सब तो पहले खुदा दा सजदा। इमाम हसन इमाम हुसैन दुनिया ते फौरन सजदा, हत्ता कि इमाम महदी तक 12 इमाम दुनिया ते आए तो इस दुनिया ते उन्हां दा पहला अमल सर सजदे च, यानी 14 मासूमीन दा दुनिया ते आउण तो बाद पहला अमल सजदा है। और इन्हां 14 चो सिर्फ इमाम हुसैन ने जिन्हां दा आखिरी अमल भी सजदा है। इस दुनिया तो आखिरी साह सजदे च निकले, वो सिर्फ इमाम हुसैन च। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी ये इनफरादियत है कि दुनिया में आकर भी सजदा किया और जब दुनिया से पर्दा किया तो आखिरी सांस भी इमाम हुसैन का सजदे की हालत में ख़त्म हो। ये इमाम हुसैन को सजदे से कितनी मोहब्बत है। इसनों फिर मैं अपने लफ्ज़ जागदा रहना, इमाम हुसैन को सजदे से इतनी मोहब्बत थी कि खुदा ने उस मिट्टी को सजदे का बना दिया। जिथे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदा किया है उसको सजदे का बना दिया, खाके शिफा बना दिया। दुनिया सारी साइंस पूछो, साइंसदाना को पूछो, जड़ी बूटियाँ शिफा, लेकिन मिट्टी आख दिन कोई शिफा नहीं। ये इमाम हुसैन के सजदे का असर है, खून इमाम हुसैन का असर है कि उस मिट्टी में भी शिफा है जहाँ इमाम हुसैन है, और उसे आज तक दुनिया कहती है खाके शिफा। सलवात पढ़ लो बावाज़ बुलंद बार मोहम्मद वाला। ईमान दावा, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, दलील नमाज, दलील रोज़ा, दलील हज, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक दावा है। इसकी दलील क्या? इसकी दलील होनी चाहिए कि बंदा जिंदगी गुजारे तो सुन्नत मुस्तफ़ा दे मुताबिक जिंदगी गुजारे। अच्छा भी एक तुहाडे ते सवाल है, अल्लाह सच्चा या कोई ना? बोले कोई ना, कोई अल्लाह ही तो सच्चा है। अल्लाह सच्चियां दा भी सच्चा जे, अगर बेदार बैठे हो तो अल्लाह सच्चियां दा खालक जे। 14 सच्चे न ते इन्हां दा खालिक अल्लाह। अल्लाह सच्चा है, उहदी किताब सच्ची है, उहदा कुरान सच्चा है, उहदे नबी सच्चे ने, इमाम सच्चे। लो सच्चे अल्लाह ने अपने सच्चे कलाम विच फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्यों मर चले हो दुनियादारां दियां नकलां कर करके? बेहतरीन और बेहतरीन जिंदगी मेरे नबी दी सुन्नत व सीरत पे अमल करने में है बेहतरीन। इसका मतलब है अगर बेहतरीन जिंदगी चाहते हो तो खुदा रा रसूलुल्लाह दी सुन्नत, रसूलुल्लाह दी सीरत पे अमल करो। और रसूलुल्लाह ने अपनी सुन्नत और सीरत दे 12 इमाम मुहाफिज छड़े जे, एक अपनी बेटी मुहाफिजा छड़ी जे। इन्हां को जो मिलेगा वो दर हकीकत रसूलुल्लाह का कलाम होगा, रसूलुल्लाह की सुन्नत होगी और सीरत होगी। इन्हां हस्तियां ने इस दुनिया ते जो अमल किया है रसूलुल्लाह दे अमल दी नकल की थी, और जो फरमाया रसूलुल्लाह दे फरमान नो फरमाया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, बस जे सही थे आवेदा छड़। 6वें आका दी एक हदीस है, मैं समझना रिकॉर्डिंग है, कोई सुनदा होवेदा पिया, तुसी सुनदे हो पे, सीना खोल के तकने होके गल करया करो। 6वें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हज़ारां दे मजमे च बैठ के फरमांदे आन, हदीसी हदीसो अबी, हदीसो अबी हदीसो जद्दी, हदीसो जद्दी हदीसुल हुसैन, हदीसुल हुसैन हदीसुल हसन, हदीसुल हसन हदीसो अली इब्ने अबी तालब, हदीसो अली इब्ने अबी तालब हदीसो रसूलुल्लाह, हदीसो रसूलुल्लाह मिन जिब्रील व जिब्रील मिन अल्लाह। 6वें आका फरमांदे मैं जिहड़ा कलाम करना चाहना मैं अपने बाप इमाम मोहम्मद बाकर को सुनिया, और उन्होंने अपने बाप अली ज़ैनुल आबिदीन को सुनिया, और उन्होंने अपने बाप इमाम हुसैन को सुनिया, इमाम हुसैन अपने भाई हसन को सुनिया, इमाम हसन अपने बाबा अली को सुनिया, अली पैगंबर को सुन दिया, पैगंबर नूं जिब्रील दसदा, जिब्रील आपे ना आउंदा, अल्लाह भेजदा।
ترہ امتیاز ہے مکتب تشیع کا کہ ساڑھے آئمہ نے ہمیشہ وہی فرمایا جو رسول اللہ فرما کر بہترین زندگی رسول اللہ دی سنت و سیرت تے عمل کرنا. اور ایمان دا تیسرا حصہ جے علی ولی اللہ اہل بیت دی محبت دا اظہار. اس دی دنیا اگر کسے قوم کو مضبوط دلیل ہے تو شیعان حیدر کرار کو ہے جس دا نام ہے عزاداری مظلوم کربلا. یہ مجلس دلیل ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. اگر اور بھی کوئی مانتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ اہل بیت کو ماننے کی سب سے مضبوط دلیل ہے عزاداری مظلوم کربلا. اور عزاداری ایک تسلسل دا نام ہے، تسلسل کربلا دا نام ہے. اللہ کا دین باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے. اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کربلا باقی ہے تو سیدہ زینب کی وجہ سے. اس دنیا عزاداری دی بنیاد رکھن والی رسول اللہ دی پیاری بیٹی جناب سیدہ دی بیٹی جناب زینب اور امیر المومنین دی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے امام حسین دے ذکر دی بنیاد رکھی. اسی امام حسین علیہ السلام دا ذکر کرنے ہیں انہاں بندیاں جڑے محبت رکھ دیں دوستاں پیار آڑیاں. جناب زینب نے امام حسین دا ذکر دشمناں کیتا. سید سجاد نے امام حسین دا ذکر دشمناں کیتا. دوست ماحول فضائل و مصائب پڑھنا، فضائل پڑھ کے داد لینا اور مصائب پڑھ کے روا لینا یہ ہمارا کام ہے. دشمن ماحول میں فضائل پڑھ کے داد لینا، مصائب پڑھ کے رولا لینا یہ دو ہستیوں کا کمال ہے. ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ، ایک سید الساجدین علیہ السلام. انہاں دو ہستیاں نے اتھے مصائب پڑھیں جتے دوست کوئی نہ ہے دشمن. اور سید سجاد نے اللہ اکبر کربلا دے مسافر نے دربار یزید چو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس خطبے دے پہلے الفاظ ہیں من عرفنی فقد عرفنی. ایک کرسیاں تے بے کے سنن والے جڑے جان دیو بسم اللہ جان دیو تے جڑے نو جان دے میں دساں میں کونا انبن المصطفیٰ انبن فاطمۃ الزہرا انبن علی المرتضی انبن خدیجۃ الکبریٰ انبن مکہ و منا. اے دربار یزید میں بیٹھنے والو سنو، میں مصطفیٰ دا بیٹا، میں مرتضیٰ دا بیٹا، میں فاطمہ زہرا دا بیٹا، میں خدیجۃ الکبریٰ دا بیٹا. اور سید سجاد نے اہل بیت دی خصوصیات اور شان اور فضائل بھی بیان فرمائے. اور جو دو مصائب دی منزل آئی تو سید سجاد نے پہلا جملہ فرمایا اے کرسیاں تے بان والے ہوں جڑا سر تختی سب تو تلویں پوڑی تے اے حسین ابن علی دا سر، اے میرے بابا دا سر ہے. لوگ جے کوئی سوچ رہے ہیں فرمایا اے اس دا سر ہے جدیاں بہناں قید ہو گئیں. فرمایا اس دا سر ہے جس دی لاش دھوپتے رہ گئے. فرمایا اس دا سر ہے جڑا نبی دے موٹیاں تے سوار آئی. یہ اس دا سر ہے جڑا جنت دا سردار آئی. ٹائم کوئی نہیں، یزید گھبرا گیا. سید سجاد دے خطبے نے لوگاں دے ذہناں چوں جڑا وہم آئی ختم کر دیتا. ٹائم کوئی نہیں، مؤذن نو آخدے آزان دے. مؤذن آزان شروع کی تھی. سید سجاد دا خطبہ رک گیا. آل رسول آزان دا بڑا احترام کر دیا. مؤذن لفظاں تے پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سید سجاد نے سر بلند کیتا اور سارے مجمع نے فرمایا اس یزید کو پوچھو تے صحیح اے محمد اے دا نانا ہے یا حسین دا نانا ہے. اللہ اکبر. انہاں جملے تے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. انہاں کہ یزید تو سن بڑا دھوکے چ رکھیا، تو تے آخدہ کوئی باغی مارا گیا. اس جوان دے خطبے دسیا اے باغی نہیں ہے، مور نبوت دا سوارے، اے جنت دا سردارے، اے حسین ہے. سن جلدی دس حسین دا قصور کیا. شراب دے نشے زیادہ حسین نماز نہیں پڑھ دا.
کروڑاں سلام بی بی زینب دی عظمت و حکمت و دانائی تے فضا دی کن پچھے کھلوتیاں فرمایا اماں ہٹ میں دساں میرا باغی نہیں میرا نمازی مر گیا بی بی زینب دا خطبہ شروع ہویا ہے لوگاں دے ہتھاں چو شراب دے جام ڈھان لگ پیں لوگ ایک دو جنہ دن دربار چھڑ دیو قیامت آ جائے دی زینب کجا شرابی دا دربار کجا انہ بندہ نالا لے دا موڑا ہلا کے پیا پوچھ دے میں بھولدا نہیں مولا علی دے خطبے سنے ہوئے حسن امام دے لہجے تو واقفہ حسین دا کلام ہی سنے غازی دے خطبے ہی سنے میری بنائی کوئی نہیں کوئی دسو علی دے پترہ چو کیڑا پتر خطبہ پیا پڑھ دے دسن علیاں دسیا شکر کر تیریاں کی کوئی نہیں مولا علی دا پتر نہیں وڈی دھی زینب زمین تے ڈھے پیا دے او میرا اللہ آسمان کیوں نہیں ہل گیا زمین کیوں نہیں بھٹ گئی زینب کجا شرابی دا دربار کجا لوگ درباری چو نکلن لگ پہ فضا دیے بی بی زینب دا خطبہ نہیں رکیا کدی غور نال سجے وے دے آئین کدی غور نال کھبے وے دے آئین فضا دیے کنو وے دیو بھراتے کربلا مارے گئے فرمایا اماں بھراونو نہیں 21 ماہ رمضان دی رات آئی بابے دا آخری ٹائم آئی بابا دیان قرآن پڑھو میری زبان رک رک ویندی آئی فرما دیان آج میرے سامنے قرآن نے پڑھ سکتی جدو خطبے پڑھیں دی میں آکے سن لوندا میں ویکھنا چاہنیا نجف دوالی آیا یا کوئی نہ بابا در خیبر دا پٹنا سوکے او تیری دھیو کے شرابی دے دربار چ خطبہ بڑھاؤ کے اللہ لعنت اللہ اللہ کو مزا